السلام علیکم جی، میرا نام فیضان اظہر ہے اور آج میں قلعہ روات میں موجود ہوں۔ قلعہ روات وفاداری اور دوستی کی ایک زندہ مثال ہے اور سلطان سارنگ خان نے اسی دوستی اور وفاداری کو نبھاتے ہوئے اس خطے پر اور اس زمین پر اپنی اور اپنے 16 بیٹوں کی جان نچھاور کی ہے۔ آج میں کوشش کروں گا کہ اسی قلعے کے متعلق کچھ ہسٹوریکل فیکٹس اور اس قلعے کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں، اس کی ہسٹری کیا ہے اور فی الحال یہ قلعہ کس کنڈیشن میں ہے اس وقت۔ میں کوشش کروں گا کہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو ولاگ کو اینڈ تک دیکھیے۔ اس جگہ کا نام قلعہ روات ہے۔ قلعہ روات پاکستان کے صوبے پنجاب کی تحصیل روات میں واقع ہے۔ اگر آپ راولپنڈی صدر سے آتے ہیں تو قلعہ روات صرف 19 کلومیٹر پر واقع ہے۔ یہ قلعہ آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ دنیا والوں کو جنگ و جدل کا سماں پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے لفظ روات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ روات عربی زبان کا لفظ ربات کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے معنی سرائے کے ہیں۔ قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ پہلے ایک کاروان سرائے تھا جہاں مختلف کاروان پڑاؤ ڈالتے تھے۔ اس کے اندر بنے کمروں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسافروں کے رات بسر کرنے کا انتظام تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ کاروان سرائے کی عمارت محمود غزنوی کے دور میں بنی اور کچھ اس کی طرز تعمیر کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ سلاطین دہلی کے دور میں بنی۔ یہ کاروان سرائے قلعے میں کیسے تبدیل ہوئی، اس کے لیے ہمیں مغلوں کے دور میں جانا پڑے گا۔ 1526 میں بابر نے مغلوں کی بنیاد رکھی۔ بابر کا عہد صرف 5 سال کا تھا۔ ان 5 سالوں میں سے 4 سال بابر نے 4 بڑی جنگیں لڑیں، لیکن بابر نے اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط رکھی۔ اسی زمانے میں ایک افغان سپہ سالار فرید خان، جو بعد میں شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور ہوا، بابر کے زیر نگیں سربراہ تھا۔ بابر کے بعد ہمایوں کا دور آیا تو اسے شروع میں ہی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور شیر شاہ سوری نے پہلے 1539 اور پھر 1540 میں اسے شکست دی اور ہمایوں کو ہندوستان سے جانے پر مجبور کر دیا۔ اقتدار نہ ہو تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر پر وفا کا دم بھرنے والے ہوا کا رخ بدلتے ہی منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمایوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ بہت سے دوستوں نے شیر شاہ سوری کے دربار میں پناہ لی، جہاں ہمایوں کو شکست دینے کے بعد شیر شاہ کی نگاہیں گکھڑوں کے علاقے کی جانب نگراں تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ گکھڑوں کا سردار سلطان سارنگ خان اپنی انا کا پکا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے روہتاس کے مقام پر ایک اونچے ٹیلے پر ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ اس قلعے کا ایک مقصد گکھڑوں کے علاقے پر کڑی نظر رکھنا تھا۔ سلطان سارنگ خان شیر شاہ کی اس نقل و حمل سے ناآشنا نہ تھا، اسی لیے روات کے قلعے میں اس سرزمین کی دفاع کے لیے تیاریاں جاری تھیں۔ روات کا قلعہ دوسروں قلعوں کی بنسبت چھوٹا اور مربع شکل میں ہے۔ قلعے کی فصیلوں پر کماندار دشمن کی فوج پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ سلطان سارنگ خان روات اور اس کے ارد گرد پھیلے علاقوں میں گکھڑوں کا سردار تھا اور پنجابی قبائل کی تاریخ میں گکھڑوں کا تذکرہ ایک بہادر اور جری قبیلے کے طور پر کیا جاتا ہے۔ سلطان سارنگ خان نے قبیلے سے مشورہ کیا اور تمام قبیلے نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پہلے بھی مغلوں کے ساتھ تھے اور اب بھی مغلوں کے ساتھ رہے۔ گکھڑ فوج تعداد میں کم تھی، لیکن سلطان سارنگ خان نے مصلحت کشی کے بجائے شیر شاہ سوری کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا، اور یوں اسلام شاہ، جو کہ شیر شاہ سوری کا بیٹا تھا، ایک دن سلطان سارنگ خان پر اپنے فوج کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ سلطان سارنگ خان اور اس کے بیٹوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن ایک ایک کر کے اس زمین پر اپنی جان قربان کرتے گئے، اور یوں
سلطان سارق خان کے 16 بیٹے اس زمین پر قربان کر دیے گئے اور سلطان سارق خان کو زندہ حالت میں پکڑ لیا گیا اور زندہ حالت میں اس کی کھال کھینچ لی گئی اور یوں سلطان سارق خان کو مغلوں سے پاسداری کی سزا دی گئی۔ آج کی کہانی یہیں پہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئے مقام اور ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔